كلهم محمد سيد القولين والثقلين محمد سيد القولين والثقلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نکلے گا چاند 29 شعبان کو، ایک جیلان کا ایک رمضان کا. نکلے گا چاند 29 شعبان کو، ایک جیلان کا ایک رمضان کا. کیوں نہ خوشیاں منائے سبھی اولیاء، جشن میلاد ہے ان کے سلطان کا. آیا رمضان ہے ماہ رمضان ہے، آیا رمضان ہے ماہ رمضان ہے. اس میں روزہ بھی ہے اور تراویح بھی ہے، اس میں نازل ہوا دیکھو قرآن ہے. اس میں روزہ بھی ہے اور تراویح بھی ہے، اس میں نازل ہوا دیکھو قرآن ہے. اس میں پیدا ہوئے میرے واصل الورا، اس میں پیدا ہوئے میرے واصل الورا، جو کہ سارے ہی ولیوں کا سلطان ہے. آیا رمضان ہے ماہ رمضان ہے، آیا رمضان ہے ماہ رمضان ہے. ماہ رمضان میں تاخیرات بھی ہے، جس میں بخشش کا ایک خاص فرمان ہے. ماہ رمضان میں تاخیرات بھی ہے، جس میں بخشش کا ایک خاص فرمان ہے. ہم کو بخشے گا مولا شب قدر میں، ہم کو بخشے گا مولا شب قدر میں. یہی امید ہے اور یہ ارمان ہے، ہم کو بخشے گا مولا شب قدر
یہی امید ہے اور یہ ارمان ہے. آیا رمضان ہے، ماہ رمضان ہے. آیا رمضان ہے، ماہ رمضان ہے. کاش رمضان ہو اور پیر ساتھ ہو اور عمرہ کرو، یہی ارمان ہے. کاش رمضان ہو اور پیر ساتھ ہو، کاش عمرہ کرو، یہی ارمان ہے. سن لے میری دعا اے میرے خدا، سن لے سب کی دعا اے میرے خدا. عرض کرتا یہی تیرا فرحان ہے. آیا رمضان ہے، ماہ رمضان ہے. آیا رمضان ہے، ماہ رمضان ہے. السلام علیکم. میں ہندو ہوں مگر مجھ کو محبت ہے محمد سے. وہ میرے دل میں رہتے ہیں، مجھے وہ یاد آتے ہیں. کوئی بھی اپنی مرضی سے یہاں آتا نہیں اکشے، کوئی بھی اپنی مرضی سے یہاں آتا نہیں اکشے. وہی آتے ہیں سر کے بل جنہیں آقا بلاتے ہیں، وہی آتے ہیں سر کے بل جنہیں آقا بلاتے ہیں. خوش کر رہا ہوں. ہم مصیبت میں گرفتار ہیں غوث اعظم. ہم مصیبت میں گرفتار ہیں غوث اعظم. ہو کرم حاضر دربار ہیں غوث اعظم. ہو کرم حاضر دربار ہیں غوث اعظم. کیجئے آپ دعا ہم کو شفا مل جائے. کیجئے آپ دعا ہم کو شفا مل جائے. جسم و جان دونوں ہی بیمار ہیں غوث اعظم. جسم و جان دونوں ہی بیمار ہیں غوث اعظم. رب کے ولیوں کی دعا ہوتی ہے بے شک ہی قبول. رب کے ولیوں کی دعا ہوتی ہے بے شک ہی قبول. سارے ولیوں کے بھی سردار ہیں غوث اعظم. سارے ولیوں کے بھی سردار ہیں غوث اعظم. ہم کو بھی در پہ کبھی اپنے بلا لے آقا. ہم کو بھی در پہ کبھی اپنے بلا لے آقا. ہم زیارت کے طلبدار ہیں غوث اعظم. ہم زیارت کے طلبدار ہیں غوث اعظم. یہ شعر پر کی توجہ چاہتے ہیں. بے مددگار نہ ہرگز کوئی سمجھے ہم کو. بے مددگار نہ ہرگز کوئی سمجھے ہم کو. ہم وہ ہیں جن کے مددگار ہیں غوث اعظم. ہم وہ ہیں جن کے مددگار ہیں غوث اعظم. ہم کو ایمان کی دولت سے نوازیں سرکار. ہم کو ایمان کی
ہم کو ایمان کی دولت سے نوازیں سرکار، ہم کو ایمان کی دولت سے نوازیں سرکار، ہم ایمان کے طلبدار ہیں غوث اعظم، ہم ایمان کے طلبدار ہیں غوث اعظم۔ اور لگتا ہے یوں تو اکشے ہیں سبھی اولیاء سرکار مگر، یوں تو اکشے ہیں سبھی اولیاء سرکار مگر، آپ سرکاروں کے سرکار ہیں غوث اعظم، آپ سرکاروں کے سرکار ہیں غوث اعظم، آپ سرکاروں کے سرکار ہیں غوث اعظم۔ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل الصلوات وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تیری چوکھٹ پہ آنا میرا کام ہے، تیری چوکھٹ پہ آنا میرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ میرے سرکار کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے، مختصر الفاظ میں بول دینا بہتر ہے نا۔ تیری چوکھٹ پہ آنا میرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ سلامت رہو اے بدل کے چلانے والے، سلامت رہو اے بدل کے چلانے والے، سلامت رہو اے بدل کے چلانے والے، میرے سرکار ہے بغداد سے آنے والے۔ سلامت رہو اے بدل کے چلانے والے، سلامت رہو اے بدل کے چلانے والے، میرے سرکار ہے بغداد سے آنے والے۔ دیکھتے رہ گئے یہ سارے زمانے والے، دیکھتے رہ گئے یہ سارے زمانے والے، ارے کیا سے کیا ہو گئے نالین اٹھانے والے۔ دیکھتے رہ گئے یہ سارے زمانے والے، دیکھتے رہ گئے یہ سارے زمانے والے، کیا سے کیا ہو گئے نالین اٹھانے والے۔ ہم تو حاشیے برداروں میں ہیں، غلاموں میں ہیں، ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ تعریف تو اللہ کی طرف سے ولی پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے والد عالم دین مفتی تھے، وہ بتاتے تھے کہ اللہ کی طرف سے مخصوص انداز میں اللہ نے ان کو بنا کر ولی پیدا کیا۔ سارے زمانے کے حالات کو پلٹ دیتے ہیں، اگر اللہ کے ولی کھڑے ہوئے تو سارے زمانے کو حالات کو پلٹ دیتے ہیں۔ تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ یہ حقیقت ہے کہ میں جگ سے دعا رکھتا ہوں کیونکہ سرکار کے قدموں سے دعا رکھتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ میں جگ سے دعا رہتا ہوں کیونکہ سرکار کے قدموں سے جڑا رہتا ہوں۔ تو فرمائشی کلام سنا کے پہنچا بہت کہ وہ اس کے اندر کیا ہے، 3 نعتیں پاک علامت کی عوام، اس لیے لوگ اس کو زیادہ فرمائش کرتے ہیں۔ جب غم کا بادل گھرنے لگا، گزارش ہے تمام حضرات میرا ساتھ دیجیے، ادباً گزارش ہے، پیار محبت کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں۔ آخر میرے پیر کی نالین کا صدقہ اور واسطہ آپ لوگوں کو میرا ساتھ دیجیے۔ جب غم کا بادل گھرنے لگا، طوفان میں سفینہ پھرنے لگا، میں سب کی نظر میں گرنے لگا، یا نبی جو منہ سے نکل گیا، میں گرتے گرتے سنبھل گیا، میں گرتے گرتے سنبھل گیا، میں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ جب وقت اثر کا ٹلنے لگا، آنسو بھی علی کا ڈھلنے لگا، آقا کے ایک اشارے پر سورج مسکا کے نکلنے لگا، سورج جو دوبارہ نکلنے لگا، چہرہ بھی علی کا کھلنے لگا، اس وقت میں معجزہ چلنے لگا۔ اختیار ہے میرے آقا کا، اللہ نے میرے آقا کو اختیار ملا۔
سر کا ڈلنے لگا آنسو بھی علی کا ڈھلنے لگا آقا کے ایک اشارے پر سورج مسکا کے نکلنے لگا سورج جو دوبارہ نکلنے لگا چہرہ بھی علی کا کھلنے لگا اس وقت میں معجزہ چلنے لگا ایک باب شریعت کھلنے لگا وہ نظام شمسی ہلنے لگا دن رات آپس میں ملنے لگا کیا شان ہے میرے آقا کی ناممکن ممکن میں ڈھل گیا یا نبی جو منہ سے نکل گیا میں گرتے گرتے سنبھل گیا میں گرتے گرتے سنبھل گیا اس دل میں آئے ہیں آقا اس دل میں آئے ہیں آقا اس دل کا منظر بدل گیا بن مانگے سب کچھ ہی بن مانگے سب کچھ ہی مل گیا بن مانگے سب کچھ ہی مل گیا میرا نبی جو دل میں اتر گیا میں سب سے آگے نکل گیا میرا نبی جو دل میں اتر گیا میں سب سے آگے نکل گیا اس بزم میں آئے ہیں آقا ہم سنیوں کا ایمان ہے اس بزم میں آئے ہیں آقا اس بزم کا منظر بدل گیا کوئی ابھر گیا کوئی نکھر گیا ہر اجڑا مقدر سنور گیا ہر بگڑا عقیدہ سدھر گیا دو ٹکڑے چاند کے ہوتے ہی ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا دو ٹکڑے چاند کے ہوتے ہی ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا منصوبہ جہل کا اجڑ گیا شرمندہ ہوا اور ٹھٹر گیا پڑھتے ہی بھنک میرے آقا کی کنکر سے کلمہ نکل گیا یا نبی جو منہ سے نکل گیا میں گرتے گرتے سنبھل گیا کیا وصف بیاں ہو ممکن میں ڈھل گیا ناممکن ممکن میں ڈھل گیا ناممکن ممکن میں ڈھل گیا یا نبی جو منہ سے نکل گیا میں گرتے گرتے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم میں سرکار کا شکر گزار ہوں کہ ایک مرتبہ ان کی نظر کرم مجھ پر مہربان ہوئی اور میں یہاں آپ کے سامنے ٹھہرا اذان کا پہلے جواب دیے ہیں اس لیے میں کنٹینیو کر رہا ہوں دیکھیے الصوم لی وانا اجزی روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں ایک جو ہے اس کا معنی یہ ہے ایک معنی یہ بھی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا یہ دونوں باتیں میں جزا دیتا ہوں بھی صحیح ہے میں خود ہی اس کی جزا ہوں یہ بھی صحیح ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نہیں بلکہ اس مہینے کے علاوہ کی بات بتا رہا ہوں جو بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 سے 700 نیکیاں دے گا اس مہینے کی بات نہیں بتا کسی بھی مہینے میں رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں کسی کو بھی قوم بھی مختص نہیں ہے کسی کو بھی کوئی اچھے عمل اور نیکی کی جو جزا دیتا ہوں میں 10 نیکیوں سے اس کو 700 گنا تک مہربان اس کی جزا دے گا یہ عام دنوں میں
لیکن رمضان کے لیے کہا کہ نہیں، میں خود ہی اس کی جزا ہوں، میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اور گن گن کے لینے والے بھی ہوتے ہیں، دیدار کے شوقین بھی ہوتے ہیں۔ اب گن گن کے لینے والوں کو بھی ہے، دیدار کے شوقین والوں کو بھی ہے۔ آپ غور کیجئے، میں آپ سے عرض کروں کہ عام دنوں میں جو ماحول ہوتا ہے، عام دنوں نمازوں کو جاتے ہیں، بعض لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، زندگیاں بھی چلتی ہیں، جیسا کچھ ہوتا ہے ہوتا ہے۔ لیکن جب رمضان آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو میں آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ ایک، آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہوں، ایک۔ دوسرا، جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ تیسرا، دوزخ کے دروازے بند کرتا ہوں۔ ابھی 2 بچ گئے، جو عام زندگی میں عامل ہیں، ابھی 2 بچ گئے۔ ایک، شیطان کو زنجیروں میں باندھ دیتا ہوں، چوتھی چیز ہوئی۔ اور 5ویں چیز، تمہارے اندر جو ہے، جس کو خواہشات بولو، نفس بولو، کیا بولنا ہے بولو، اس کی بھی تہذیب کرتا ہوں، اس کو بھی کنٹرول کرتا ہوں، اس کو بھی مہذب بناتا ہوں، من مانی کرنے نہیں دیتا۔ یہ 5 باتیں ہیں، یہ 5 باتوں سے فائدہ اٹھانے کا نام رمضان ہے۔ آسمان کو کھول دیتا ہوں، کیا مطلب؟ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہوں، یعنی مطلب رحمتوں کا نزول ہوتے رہتا ہے، صبح و شام، رات دن اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوسری بات، جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانا آسان کر دیتا ہوں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہوں، دوزخ میں جانا مشکل کر دیتا ہوں، ناممکن کر دیتا ہوں۔ اور ایک سب سے زیادہ دو جو چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی میں بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، وہ ایک خواہشات ہے، یعنی نفس ہے، دوسرا شیطان ہے۔ اب آپ کو میں عرض کروں کہ یہ گہما گہمی بھاگم دوڑی، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس پر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب العزت سے دعا کی، یا اللہ، سب حکومت تو دیا، میری حکومت سب پر ہے، چرند پرند پانی ہوا سب پر میری حکومت ہے، لیکن ایک ہے جو میرے کنٹرول میں تو نے نہیں دیا، وہ ہے شیطان، اس کو بھی میرے کنٹرول میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ بولے نہیں، اس کو مت چھڑو، وہ بات مت کرو، جانے دو، نہیں مولا، اس کو بھی میرے کنٹرول میں دے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو یہ بات ہم آپ کی دعا قبول کرتے ہیں، جاؤ وہ فلاں جگہ ہے، اس کو لا کے آپ کو آپ کے دربار کے کونے میں بٹھا۔ ہوا یہ کہ پکڑ کے لائے، اس کو دربار کے کونے میں بٹھا دیا۔ اب جو ہے دوسرے دن سے کیا ہوا، دنیا کا عالم ہی بدل گیا، نہ کوئی دھندا کرنے جاتا ہے، نہ کوئی نوکری کرنے جاتا ہے، نہ کوئی کمانے جاتا ہے، آپ کی مٹھائی کی جو ہے کاروبار تھے، نہ کوئی خریدنے آ رہا ہے، نہ کوئی دینے آ رہا ہے، پریشان ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام دعا کیے اپنے رب العزت، مولا یہ کیا ہو رہا ہے، بازار پورے ٹھنڈے ہیں، لوگ کہیں آئے نظر نہیں آ رہے، کیا ہو رہا ہے؟ ہوا یہ کہ اس کو بند کرتے ہی سب لوگ عبادت میں، ریاضت میں، یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ اب
बोले कि नहीं उसको छोड़ दो फिर देखो। जो ही छोड़े फिर बाजार गर्म हो गया, फिर कारोबार चले, फिर माश की रोटी की तलाश चली। चुनाचे उसको भी पैदा करने का कुछ मकसद होता है रब्बुल इज्जत। तो मैं आपसे अर्ज करूं ना, जब इसको जंजीरों में बंद कर देता है, एक चीज बच जाती है, एक चीज बच जाती है, वो है नफ्स, वो है शौक। अब आप इसको क्या करना, इसको क्या करना, तो बताएं कि देखिए नफ्स की जो है बंद करने के लिए, नफ्स को कंट्रोल करने के लिए इस पूरे महीने में एक निजाम बनाया गया। इस पूरे महीने में एक निजाम बनाया गया है, उस निजाम के तहत इसको कंट्रोल किया गया है। वो इस तरह कि यानी जब जब वो ख्वाहिश करता है तब तब उसकी रुकावट डाल दी जाए। अगर वो सपोज मैं कहूँ आपको दोपहर में प्यास लग रही है, दोपहर में प्यास लग रही है, पानी पीने को बहुत जी चाहता है, तो बोलते हैं कि नहीं पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना। जबकि जरूरत है, ख्वाहिश है पानी पीने की, कहते हैं कि पानी पीना नहीं, खाना नहीं। उसके बाद अभी इफ्तार का वक्त होता है, अभी 2 मिनट बाकी है, सैर नहीं होती, तबीयत बोलती है, सब कुछ सजा के सामने रखा हुआ होता है, तबीयत बोलती है कि इसको और खाना चाहिए, और खाना चाहिए। बोलते हैं कि नहीं, इफ्तार का वक्त होते ही खाना। जो ही इफ्तार होती है, खाना खाने के बाद हाथ पाँव लटपटाना शुरू। लो आदमी चाहता है कि मैं सो जाऊं, थोड़ा आराम करो। मुअज्जिन साहब पुकारते हैं कि तरावी का वक्त हुआ, चल। आप 20 रकात तरावी के लिए जाते हैं, तरावी पढ़ के आते हैं, तब आपको आराम करने का मौका है। जब गहरी नींद होती है, सुबह सुबह गहरी नींद होती है, तो उठाया जाता है, चलो उठो खाना खाओ। ना वो खाने का वक्त होता है, ना पीने का वक्त होता है, लेकिन बराबर उसको बताया जाता है कि अब खाना खाना। इस तरीके से इसको कंट्रोल करते 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 1 महीना लगाते हैं, और इसको साथ देने वाला जो होता है वो शैतान होता है, उसको पैक कर दिया। अब आप रोजे के जरिए से कंट्रोल करते जाइए, कंट्रोल करते जाइए, कंट्रोल करते जाइए, तो एक वक्त आ जाएगा जब बाज बुजुर्गान दीन कहते हैं, हवा पर पैर रखो, हवाओं में उड़ जाओ। हवा पर पैर रखो, हवाओं में। हवा के एक हवा के माने नफ्स के हैं, ख्वाहिश के। चुनाचे ख्वाहिशात पर पैर रखो, ख्वाहिशात को दबाओ, और फिर रूहानी तरक्की हासिल करो। चुनाचे और शार्ट करके मैं कह रहा हूँ कि जब इस तरीके की नफ्स को कंट्रोल किया जाता है, दबाया जाता है, तो होता क्या है उस वक्त, और एक ग़िज़ा जो रूह को मिलती है, तो कुरान की तिलावत की मिलती है, नमाजों की मिलती है, याद इलाही की मिलती है। ये ग़िज़ा है रूह की। हर रोज महाना पूरा जब ये ग़िज़ा मिलती है, तो रूह बहुत ताकतवर हो जाती है, नफ्स बहुत लागर हो जाती है। जब रूह ताकतवर होती है, तो अपने करिश्मे दिखाने लगता है। वो क्या, बस थोड़ी सी 1 मिनट और, वो ये है कि मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे होश कब था सुजूद का, तेरे नक्शे पा की तलाश थी, मैं झुका रहा नमाज में, मैं झुका रहा नमाज में। चुनाचे जब रूह ताकत होती है, नमाज में झुका रहा, चुनाचे देख लिया तस्वीरें, उसकी जजा मैं खुद हूँ, उसकी जजा मैं खुद हूँ। इसी माने में ये इस्तेमाल किया जाता है कि अल्लाह का दीदार भी नसीब होता है अल्लाह वालों को। बाज़ मुरीदों की तरबियत हो जाती है, तो इस महीने में
پیر لوگ بھی، پیر حضرات بھی اللہ کا دیدار کراتے ہیں، اسی لیے کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، میں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.